بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا رخ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ انسان کتنا عجیب ہے، خوشیوں کے ہزار بہانے ہونے کے باوجود خود کو تکلیف اور دکھ میں رکھنے کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر ہی لیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ بس ایک خواہش کی وجہ سے ہم اس انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں کسی چیز کو اگر پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کریں، کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ انسان اپنی تکلیف کا اظہار رو کر کرے۔ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ کے ذات پر چھوڑ دیا تو پھر وہ ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، کیونکہ وہ ذات عدل کرتی ہے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، جب کوئی اسے اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں بھلا دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی غلطی جانتے ہوئے بھی معافی نہیں مانگتے، اپنی زندگی سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہے کہ آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ آپ کو بکھرنے نہیں دے گا۔ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور تو جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے اور چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی ہو جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہے۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہے جب دل سے ان کی خواہش اور زندگی سے ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قابل ترس نہیں، قابل رشک بنے۔ ہم انسان بھی اللہ کی انوکھی مخلوق ہیں، چاہے جتنا مرضی دوسروں کی رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئے تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔
ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خاص لمحے تو بار بار لوٹ کر نہیں آتے، اسی لیے اس وقت میں ان احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون دیتے ہیں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہار نہیں سکتا، اور اسی طرح اللہ اپنے بندے کو ہارنے نہیں دیتا۔ وہ دنیا میں شاید پیچھے نظر آئیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ کے بغیر زندگی اندھیرا ہے، اللہ کے بغیر زندگی سراب ہے، اللہ کے بغیر زندگی عذاب ہے۔ محبت وہی ہے جو رب سے کی جائے۔ اللہ تعالی سے محبت میں دل نہیں توڑے جاتے، چھوڑنے کا ڈر نہیں ہوتا، انسان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی خدا سے محبت اور مخلوق سے شفقت ہے۔ ایمان بڑھتا ہے قرآن کے ساتھ، آپ قرآن سے تعلق رکھیں، ہر قیمت پر رکھیں۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مشکلات اور مصائب ٹل جاتے ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہر راز جانتا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔